students. Hope you all are having amazing days. Student, we have discussed the brief summary and reason behind the creation of Pakistan in our previous lecture. Now in this lecture we will discuss some important points of this very essay. So students, have a look at this. Our first point is about Liaquat Ali Khan. Liaquat Ali Khan was the first Prime Minister of Pakistan who visited the USA in 1950. لیاقت علی خان پاکستان کے سب سے پہلے وزیر اعظم تھے. وزٹڈ دا یو ایس اے 1950، جنہوں نے 1950 میں پاکستان کو 1950 میں یو ایس اے کو وزٹ کیا. when the Kansas University conferred on him an honorary degree، جہاں پہ کینسس یونیورسٹی نے ان کو ایک اعزازی ڈگری عطا کی. Okay student, I would like to move on towards our next point, which is speech title. کینسس یونیورسٹی امریکہ میں لیاقت علی خان نے جا کے ایک اسپیچ کی تھی. ایٹ دا یونیورسٹی ہی ڈیلیورڈ اے ویری سکسیزفل اسپیچ انڈر دا ٹاپک پاکستان اینڈ دا ماڈرن ورلڈ. یونیورسٹی میں انہوں نے ایک بہت ہی سکسیزفل اسپیچ کی جس کا ٹائٹل تھا پاکستان اینڈ دا ماڈرن ورلڈ. اوکے اسٹوڈنٹ، واٹ لیاقت علی خان ٹولڈ ان ہز اسپیچ. لیاقت علی خان نے اپنی اسپیچ میں کیا بتایا؟ He told the Americans the reason behind the creation of Pakistan. اپنی اسپیچ میں لیاقت علی خان نے پاکستان بننے کی وجوہات کے بارے میں بتایا. Student, I would like to turn on towards our next point, which is expectations of لیاقت علی خان. لیاقت علی خان نے وہاں پہ جا کے ایک اسپیچ کی تھی اور ایکسپیکٹ کیا تھا امیریکن سے کچھ. وہ کیا تھا؟ He expected that Americans could well realize the problems of Pakistan as they had passed from the same situation. لیاقت علی خان نے ایکسپیکٹ کیا تھا، توقع کی تھی کہ امریکنز پاکستان کے مسائل کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے، کیونکہ وہ بھی انہی سچویشن سے، اسی صورتحال سے گزر چکے ہیں کہ جب امریکہ نیا بنا تھا تو انہیں بھی کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا. تو اسی طرح سے پاکستان کو بھی کافی مسائل کا سامنا تھا. تو اس لیے لیاقت علی خان نے یہ ایکسپیکٹ کیا تھا کہ امریکنز اس کی اس پریشانی کو، پاکستان کو جو نئے مسائل درپیش ہیں، اس کو سمجھ سکیں گے. اسٹوڈنٹ، آور نیکسٹ پوائنٹ از ڈفرینٹ سوشل، ریلیجیس اینڈ اکنامک سسٹمز. Okay student, as we have discussed in our previous lectures that Muslims and Hindus were entirely different from each other. ان کا ریلیجن، ان کے سوشل سسٹم، ان کا اکنامک سسٹم سب جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف. رسم و رواج ڈفرینٹ ہے، ان کا اکنامک سیٹ اپ، ہر ایک چیز ہندوؤں سے ڈفرینٹ ہے. تو جو دو قومیں جو آپس میں ہر لحاظ سے ڈفرینٹ ہوں، وہ ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتی. تو اسی لیے لیاقت علی خان نے کہا اپنی اسپیچ میں کہ ہندوز اور مسلم چونکہ ہر لحاظ سے ڈفرینٹ ہیں تو ایک جگہ نہیں رہ سکتے. اسی لیے انہوں نے بتایا کہ یہ بھی ایک بڑی وجہ تھی پاکستان کے بننے کی. Okay student, let's look at another point, which is ratio of the Muslims and the Hindus. سب کانٹیننٹ میں یونائٹڈ انڈیا میں مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی کیا ریشو تھی؟ ان دا یونائٹڈ انڈیا دا ہندوز ور ان میجورٹی. یونائٹڈ انڈیا میں ہندوز جو تھے وہ زیادہ تعداد میں تھے. ویئر ایز دا مسلمس ور ان مائنورٹی، جبکہ مسلمان جو تھے ان کی تعداد کم تھی. Okay student, our next point is meaning of freedom according to لیاقت علی خان. اب لیاقت علی خان نے اپنی اسپیچ میں آزادی کا مطلب بتایا. بہت اچھے سے انہوں نے اس پوائنٹ کو ڈسکس کیا. If a government had established under one unit, it would have meant only a change of rulers for the Muslims as they were in minority. جیسے کہ ہم نے پچھلا پوائنٹ ڈسکس کیا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ کم تھی، ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی. اگر برٹش راج سب کانٹیننٹ سے ختم ہوتا ہے تو اس سے ہندوؤں کو آزادی ملے گی، کیونکہ وہ میجورٹی میں تھے اور مسلمانوں کو نہیں. جب برٹش راج ختم ہو جاتا ہے تو اوبویسلی انڈین جو تھے وہ میجورٹی میں تھے، وہ برسر اقتدار آئیں گے. تو مسلمز جو تھے وہ مائنورٹی میں تھے، تو ان کو تو پھر بھی آزادی نہیں ملنی تھی. تو مسلمانوں کے لیے صرف چینج آف رولرز ہونا تھا،
ان کو کسی قسم کی کوئی آزادی نہیں ملنی تھی. Okay students, let's come to the next point, which is monotheist versus polytheist. Muslims were monotheist. مسلم جو تھے وہ ایک خدا کو ماننے والا تھے. They believed in the oneness of Allah. And the Hindus were polytheists. They believe in many gods and goddesses. مسلمان جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے، اور ہندوز جو تھے وہ ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتے تھے. بہت سی ان میں کوئی بھی پروفٹ کا کانسیپٹ نہیں تھا. اسٹوڈنٹ our نیکسٹ پوائنٹ از کاسٹ سسٹم. کاسٹ سسٹم ہندوؤں میں ابھی تک بھی بہت اسٹرانگ کاسٹ سسٹم ہے. ہندو سوسائٹی واز ڈیوائڈیڈ انٹو مینی کلاسز اینڈ کیٹیگریز. ہندوؤں کی جو سوسائٹی ہے وہ ابھی تک بھی بہت سے طبقات میں اور کیٹیگریز میں تقسیم ہوئی ہے. دے بلیو ان دا کاسٹ سسٹم. وہ ابھی تک بھی پہلے بھی یقین رکھتے تھے، لیکن ابھی تک بھی ان میں اسٹرانگ کاسٹ سسٹم ہے. دا مسلم بلیوڈ ان دا ایکوالٹی آف آل دا پیپل. اگر ہم مسلمانوں کو دیکھیں تو وہ سارے انسان کی برابری پہ ہی یقین رکھتے تھے، کیونکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. The student, our next point is economic outlook. Hindus' economic outlook was based on the unearned accumulation of wealth. ہندوؤں کی جو اکنامک آؤٹ لک اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان میں ان ارنڈ اکومولیشن ہے، مطلب وہ دولت کو جوڑتے رہتے ہیں، اکٹھا کرتے رہتے ہیں اور سود کی بیس پہ اس کو آگے دیتے ہیں. اگر ہم مسلمس کے اکنامک سیٹ اپ کی بات کریں، مسلم اکنامک سیٹ اپ واز بیسڈ آن دا سرکولیشن آف ویلتھ. دولت جو ہے اس کی سرکولیشن ہوتی رہتی ہے، وہ ایک ہاتھ میں نہیں رہتی. اور صدقات کا زکوٰۃ کا نظام ہے، جس سے دولت ہر ایک امیر بندے کے ہاتھ میں بھی آئے گی، غریب تک آئے گی. مطلب کسی ایک ہاتھ میں ہی نہیں رہ جائے گی، بلکہ اس کی ایکول ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ ہوتی رہے گی. سب کانٹیننٹ واز ٹو ڈیفیکلٹ ٹو مینیج. اب اتنا بڑا بر اعظم جو ہے اس کو مینیج کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا. The subcontinent was large enough not to be managed properly, so the partition was inevitable. اب اتنا بڑا سب کانٹیننٹ تھا جس کو ایک گورنمنٹ جو تھی وہ مینیج نہیں کر سکتی تھی، تو اس لیے برٹشرز نے بھی اس بارے میں سوچا، اور تو پاکستان بننا جو تھا وہ انیویٹیبل ہو گیا تھا. Okay student, let's come towards our next point, which is Pakistan became the reason for maintaining peace in the world. پاکستان جو ہے، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایشیا میں دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی رہتی ہے، تو دنیا کی آبادی کا 50% جو ہے وہ بر اعظم ایشیا میں ہے. The creation of Pakistan solved the problem of peace. پاکستان جب بنا تو اس نے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا جو کہ پیس تھا، کیونکہ اس ایریا میں سب کانٹیننٹ میں ہندوز بھی تھے، مسلم بھی تھے، جو آپس میں کسی لحاظ سے بھی سیم نہیں تھے. ان کا ریلیجن، ان کا اکنامک سیٹ اپ، ہر ایک چیز جو تھی وہ ڈیفرینٹ تھی، اور جب یہ چیزیں مختلف تھیں تو دو قومیں امن کے ساتھ ایک جگہ پر رہ ہی نہیں سکتی تھیں. تو پاکستان بنا جس کی وجہ سے ہر ایک کو یہ آزادی ہو گئی تھی کہ وہ اپنی ریلیجیس ریچولز کو بھی آزادی کے ساتھ پرفارم کر سکتے ہیں، ہر چیز اپنی مرضی کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو وہ پیس کی ایک وجہ بنا. اگر ایریا میں پیس ہوگا تو آٹومیٹیکلی پوری دنیا میں ہی پیس ہوگا. Student, let's come towards our very last point, which is demand of لیاقت علی خان. اپنی اسپیچ کی لیاقت علی خان نے اس کے اسپیچ کے لاسٹ میں امریکن اور ویسٹ ورلڈ سے ڈیمانڈ کی تھی. وہ کیا تھی؟ The USA and the Western countries should come forward to share their technology and knowledge with Pakistan and other Asian countries. USA کو اور باقی جتنے بھی مغربی ممالک ہیں ان کو آگے جانا چاہیے، ان کو اپنا ایکسپیرینس ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، بیکاز پاکستان اینڈ دا ادر فریڈ کنٹریز وانٹ ٹو پروگریس. کیونکہ پاکستان اور باقی جو ایشیا کے کنٹریز تھے جو ابھی ابھی آزاد ہوئے تھے، ان کو وہ بھی ترقی کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ کیونکہ کافی ویک ہو گئے تھے اکنامکلی، اور ان کو وہ ہنگر، ڈیزیز، اگنورینس جو تھے وہ یہ ساری چیزیں فیس کر رہے تھے. تو ان ساری چیزوں سے نمٹنے کے لیے لیاقت علی خان نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ آئیں اور ہمارے پرابلمس کو سمجھیں، اپنا نالج اور اپنا جو ایکسپیرینس ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ہم بھی ان مسائل سے
اچھے طریقے سے گزر سکیں. Well, that's about it for now. We have talked about some of the important points and reason behind the creation of Pakistan. So in our next lecture we will discuss the important question of this very essay, inshallah. So, okay students, what you have to do, you have to learn all these points by heart. Thank you so much.